السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل اور حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے۔ فرانسیسی خبررساں NCAFE کے مطابق اسرائیل نے آج اتوار کو کہا کہ حماس کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد عالمی معیاری وقت کے مطابق صبح 9:15 پر شروع ہو چکا ہے۔ غزہ میں عالمی معیاری وقت کے مطابق آج اتوار کو صبح 6:30 بجے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہونا تھا، تاہم یرغمالیوں کی فہرست نہ ملنے کی وجہ سے اس میں تاخیر ہو گئی۔ برطانوی خبررساں NC ریوٹرز کے مطابق آج اتوار کی صبح اسرائیل کے وزیراعظم نے حماس کو یرغمالیوں کی فہرست فراہم کرنے کا کہا، جس پر عسکریت پسند تنظیم حماس نے بتایا کہ وہ ٹیکنیکی وجوہات کی بنا پر ایسا نہیں کر سکتے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ حماس اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہے اور جب تک وہ ہمارے مطالبات پورے نہیں کرتے اسرائیل حملے جاری رکھے گا۔ فلسطینی سول ایمرجنسی سروس کے مطابق معاہدے پر عمل درآمد میں تاخیر کے دوران غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 8 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد سے 1 گھنٹہ قبل اعلان کیا تھا کہ یہ اس وقت تک شروع نہیں ہوگا جب تک حماس پہلے 3 مغویوں کی فہرست فراہم نہیں کر دیتی، جنہیں اتوار کو رہا کیا جانا ہے۔ آج اتوار کو ان کے دفتر سے جاری بیان میں کہا گیا کہ وزیراعظم نے IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو ہدایت دی ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اسرائیل کو رہا ہونے والوں کی فہرست نہیں مل جاتی جسے حماس نے فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ حماس نے غزہ جنگ بندی کے معاہدے کی پاسداری کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں رہا کیے جانے والے یرغمالیوں کے نام ظاہر کرنے میں تاخیر ٹیکنیکی وجوہات کی وجہ سے ہوئی۔ حماس نے وضاحت نہیں کی کہ وہ کون سی ٹیکنیکی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ یرغمالیوں کی فہرست فراہم کرنے سے قاصر رہے۔ غزہ شہر سے ایک بے گھر فلسطینی خاتون نور سخا کا کہنا ہے کہ وہ جذبات کا زبردست مرکب محسوس کرتی ہیں۔ ہم مکمل طور پر راحت محسوس نہیں کر سکے، نہ صرف اس وجہ سے کہ یہ 15 ماہ کتنے تناؤ کا شکار رہے بلکہ خود جنگ بندی کی وجہ سے بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اعلان کرنے اور ایک ساتھ نافذ کرنے کے بجائے بکھر گیا ہے۔ صفا رافع میں الجزیرہ کو یہ بات بتائی۔ سائقہ نے یہ بھی کہا کہ اسے اور غزہ شہر کے دیگر فلسطینیوں کو جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں اب بھی اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، جس کی وجہ سے آبادی اور بھی زیادہ نفسیاتی دباؤ کا باعث بن رہی ہے۔ کہ ہم مسلسل اس بے یقینی اور اضطراب سے گزر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ راحت بھی پوری طرح سے پوری نہیں ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی فوڈ ایجنسی کا کہنا ہے کہ انسانی امداد لے جانے والے ٹرکوں نے غزہ میں کریم ابو سالم سے جنوب میں کراسنگ اور شمال میں زیکیم میں ایک اور کراسنگ سے غزہ میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ تنظیم نے کہا کہ پہلے ٹرک گندم کا آٹا اور کھانے کے لیے تیار کھانے کے پارسل لے کر ضرورت مند لوگوں کے لیے پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ تنظیم نے مزید کہا کہ اس کا مقصد مصر، اردن اور اسرائیل سے راستوں کا استعمال کرتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پر کھانا پہنچانا ہے۔ یہ جنگ بندی انسانی ہمدردی کے رد عمل کے لیے اہم ہے۔ حفاظت اور رسائی کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اسرائیل کی دفاعی افواج یعنی IDF نے جنوبی غزہ پٹی کے رافع شہر کے مرکز سے فوجیوں اور ساز و سامان کا انخلا شروع کر دیا ہے۔ الجزیرہ نے یہ اطلاع دی۔ چینل کے مطابق اسرائیلی افواج فلاڈیلفی کوریڈور کی طرف سے پسپائی اختیار کر رہی ہے جو مصر اور غزہ پٹی کی سرحد پر واقع ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے گزشتہ روز کہا تھا کہ حماس تحریک کے ساتھ معاہدے کے تحت غزہ پٹی اور مصری سرحد پر واقع فلاڈیلفی کوریڈور سے اسرائیلی افواج کے مبینہ انخلا کے بارے میں میڈیا رپورٹس کے برعکس اسرائیل نے نہ صرف اپنی فوجیں غزہ سے واپس بلا لی ہے، غزہ پٹی سے بھی حکومت نہ صرف ملک میں فوجی موجودگی برقرار رکھنے کا ارادہ بلکہ اس میں مضبوط کرنے کا بھی منصوبہ رکھتی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطینی غزہ کی پٹی میں تنازع کے فریقین اسرائیل اور حماس تحریک نے قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی سے آج 19 جنوری سے 42 دن کے لیے جنگ بندی پر اتفاق کر لیا تھا اور بالآخر اس کے خاتمے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ دشمنی گزشتہ 15 مہینوں میں 46,000 فلسطینیوں اور تقریباً 1500 اسرائیلیوں کی موت اور اسرائیل اور ایران کے درمیان میزائل حملوں کا باعث بنی۔ معاہدے کے پہلے مرحلے میں تقریباً 1000 فلسطینی قیدیوں کے بدلے 33 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی ہوئی۔ اسرائیلی فوجیوں کو غزہ کی پٹی کی سرحدوں پر واپس جانا پڑے گا، حالانکہ وہ ابھی تک ان کے اندر ہی رہیں گے۔ بندی کے پہلے دن سے انسانی امداد کی تقسیم 600 ٹرکوں تک بڑھا دی گئی، جس میں ایندھن کے 50 ٹرک بھی شامل ہیں۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی تباہ کن جنگ اور اس کے محاصرے کے 15 ماہ سے زائد عرصے کے بعد جنگ بندی معاہدے کے نفاذ سے چند گھنٹے قبل اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تل ابیب نے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے بھاری قیمت ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آج ایک بیان میں مزید کہا کہ اسرائیلی ہدف اب بھی پٹی میں حماس کی حکمرانی کو ختم کرنے پر مرکوز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ یرغمالیوں کی واپسی اور غزہ سے حماس کے نکالے جانے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔
یہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے معاہدے کو منسوخ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک غزہ معاہدہ شروع نہیں کریں گے جب تک ہم ان قیدیوں کے نام حاصل نہیں کر لیتے جنہیں آج رہا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس نے یرغمالیوں کی فہرست حوالے نہیں کی اور معاہدہ آگے نہیں بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ تل ابیب غزہ معاہدے کی کسی بھی خلاف ورزی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونی گٹرس نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کو جنگ بندی کی مقررہ مدت کے دوران لبنان کی سرزمین سے نکل جانا چاہیے۔ گٹرس نے دارالحکومت بیروت میں اپنے دورے لبنان کے حوالے سے منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کمزور مگر برقرار ہے۔ میں تمام فریقین اور متعلقہ حلقوں سے جنگ بندی کی شرائط کو نافذ کرنے اور اس کی ضمانت دینے کی اپیل کرتا ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے لیے ضروری ہے کہ جنگ بندی کے دوران مقررہ مدت کے اندر لبنان کی سرزمین سے انخلا کر جائے۔ اس کے ساتھ بیک وقت شکل میں جنوب میں لبنانی فوج کی تعیناتی کر دی جائے۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ 27 نومبر 2024 کو بروز چہارشنبہ مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے سے نافذ العمل ہو گیا تھا۔ معاہدے کی دوسری شق میں کہا گیا ہے کہ لبنانی حکومت حزب اللہ یا لبنان کی سرزمین پر موجود دیگر تمام گروپوں کو اسرائیل کے خلاف کسی بھی آپریشن سے روکے گی اور اسرائیل بھی لبنان میں شہری، فوجی یا سرکاری اہداف پر زمینی، بحری یا فضائی کسی بھی فوجی کارروائی سے باز رہے گا۔ اسرائیل کے انتہائی متعصب وزیر برائے قومی سلامتی ایتمر بن گوئر نے استعفیٰ دے دیا۔ بن گوئر اور اس کی زیر قیادت پارٹی یہودی پاور کے وزراء نے کابینہ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ یہودی پاور پارٹی کے جاری کردہ بیان کے مطابق بن گوئر نے وزارت قومی سلامتی سے ایسر لوف کے وزارت ترقی، ایمیچائی ایلیاہو کے وزارت میراث سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ واضح کہ بن گوئر کی زیر قیادت یہودی پارٹی کے کابینہ میں 6 ممبران ہیں۔ بن گوئر نے قبل ازیں جاری کردہ بیان میں کہا تھا کہ حماس کے ساتھ فائر بندی سمجھوتہ نافذ کیا گیا تو وہ کابینہ میں موجود یہودی پاور پارٹی کے دیگر وزراء کے ہمراہ مستعفی ہو جائیں گے۔ افریقہ کے سب سے زیادہ گنجان آباد ملک نائجیریا نے برکس کی طرف سے اتحادی ملک بننے کی دعوت قبول کر لی۔ نائجیریا وزارت خارجہ کے نائب ترجمان کیمی اے موتیمی نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ یہ اقدام نائجیریا کے بین الاقوامی تعاون کی حوصلہ افزائی اور اقتصادی موقع سے استفادے کے ہدف سے ہم آہنگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نائجیریا اپنے ترقیاتی اہداف کے حصول کی خاطر اسٹریٹجک شراکت داریوں میں اضافے کے معاملے میں پرعزم ہیں۔ پی ایف آئی نے کہا ہے کہ برکس نے ہمارے ملک کو اپنے رکن ممالک کے ساتھ تجارتی، سرمایہ کارانہ اور سوشو اکنامک تعاون میں فروغ کے لیے ایک بے مثال پلیٹ فارم فراہم کیا ہے۔ ہم برکس کے رکن ممالک کے ساتھ ایک تعمیری تعاون قائم کرنے کے شدت سے منتظر ہیں۔ واضح کہ برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کے قائم کردہ برکس اتحاد کا مقصد امریکہ اور مغربی ممالک کی گلوبل حاکمیت کو توازن میں لانا۔ مصر، ایتھوپیا، ایران، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات کی رکنیت سے اتحاد وسیع ہو گیا ہے۔ رواں سال انڈونیشیا کی شرکت سے اس کے رکن ممالک کی تعداد 10 ہو گئی۔ اس کو عالمی اقتصادیت میں بھی ایک اہم مقام حاصل ہے۔ جنوبی کوریا کے معزول صدر یون سیک یوئل کو بغاوت کی قیادت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات کے ساتھ گرفتار کر لیا گیا۔ یون کی گرفتاری کے بعد ان کے حامیوں نے عدالت پر چڑھائی کر دی۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی کے دوران 45 مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا۔ واضح ہے کہ یون کو 15 جنوری کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ تفتیش کے دوران انہوں نے بیان دینے سے انکار کر دیا اور تھانے سے اپنے حامیوں سے پرامن مظاہروں کی اپیل کی تھی۔ ہائی اٹارنی دفتر نے مظاہروں کی تفتیش کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ معزول صدر یون سیک یوئل سے 3 دسمبر 2024 کو مارشل لاء اعلان کر کے بغاوت اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات کے ساتھ پوچھ گچھ جاری ہے۔ امریکہ میں دہشت گردی کے الزام میں قید پاکستانی نیورو سائنسدان عافیہ صدیقی نے عہدے کی مدت مکمل کر کے سبکدوش ہونے والے صدر جو بائیڈن سے عہدہ چھوڑنے سے قبل معاف کرنے کی اپیل منظور کرنے کی استدعا کی۔ عرب نیوز کے مطابق عافیہ صدیقی کے وکیل نے بتایا کہ یہ اپیل امریکہ کے صدر کو بھیجی گئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی امریکی تربیت یافتہ نیورو سائنسداں ہیں جن کو سن 2010 میں امریکی شہریوں کو قتل کرنے کی کوشش سمیت متعدد الزامات میں سزا سنائی گئی تھی۔ وہ امریکہ چھوڑنے اور 11 سپٹمبر 2001 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد کے بھتیجے سے شادی کرنے کے بعد مشتبہ بن گئی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق عافیہ صدیقی 2008 میں افغانستان میں امریکی فوج کے ساتھ تصادم کے دوران زخمی ہوئی۔ بعض رپورٹس کے مطابق انہوں نے امریکیوں پر گولی چلائی تھی۔ عافیہ صدیقی کو سن 2010 میں 86 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جس کے خلاف پاکستان اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے آواز اٹھائی۔ عافیہ صدیقی کے وکیل کا دعویٰ ہے کہ وہ 2003 میں پاکستان کا دورہ کر رہی تھی جب ان کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے اپنے 3 بچوں سمیت اغوا کر لیا اور امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے
حوالے کر دیا جو ان کو افغانستان لے گئی۔ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان دعووں کی تردید کرتی آئی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکیل اسٹیفن سمتھ نے صدر جو بائیڈن کو 76,500 الفاظ پر مشتمل اپیل پیپر جمع کرائے ہیں، جس میں انہوں نے امریکی صدر سے مطالبہ کیا کہ وہ پیر کو نومنتخب صدر ٹرمپ کی حلف برداری سے قبل عافیہ کی سزا معاف کر دیں۔ طالبان کے ایک سینئر رہنما نے عوامی سطح پر ایک خطاب میں اپنے سپریم لیڈر پر زور دیا ہے کہ وہ افغان خواتین اور لڑکیوں پر تعلیمی پابندی کو ختم کر دیں کیونکہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ امریکی نیوز ایجنسی ایسوسی ایٹ پریس کے مطابق وزارت خارجہ کے پولیٹیکل ڈپٹی شیر عباس ستانگزائی نے یہ بات جنوب مشرقی صوبے خوست میں ایک تقریر میں کہی۔ انہوں نے ایک مذہبی اسکول کی تقریب میں حاضرین کو بتایا کہ خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم سے انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، جیسا کہ ماضی میں اس کا کوئی جواز نہیں تھا اور ایسا بالکل اب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت نے خواتین کو 6ٹھی جماعت کے بعد تعلیم سے روک دیا ہے۔ گزشتہ سپٹمبر میں ایسی خبریں آئی تھیں کہ حکام نے خواتین کے لیے طبی تربیت اور کورسز کو بھی روک دیا۔ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کا علاج صرف خواتین ڈاکٹرز اور صحت کے ماہرین ہی کر سکتے ہیں۔ حکام نے ابھی تک طبی تربیت پر پابندی کی تصدیق نہیں کی۔ چین کی آبادی میں گزشتہ 3 سالوں سے مسلسل کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ امریکی خبررساں ادارے AP کے مطابق گزشتہ روز چین کی حکومت نے کہا ہے کہ اسے آبادی کے تناسب میں تبدیلی کی وجہ سے متعدد چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چین میں ایک طرف ادھیڑ عمر افراد کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب کام کرنے والی آبادی میں کمی ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال کے اختتام پر چین کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ سے زائد تھی، جو 2023 کے مقابلے میں 13,90,000 کم ہے۔ 3 سال قبل چین، جاپان اور مشرقی یورپ کے ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا جہاں آبادی میں کمی ہو رہی ہے۔ آبادی میں کمی کی وجوہات تقریباً اکثر ممالک میں یکساں ہی ہے۔ مہنگائی میں اضافہ نوجوانوں میں شادی کرنے اور بچے پیدا کرنے کے رجحان کو مؤخر کر رہا ہے۔ دوسری جانب کچھ اپنی تعلیم مکمل کرنے اور کیریئر پر توجہ مرکوز رکھنے کی وجہ سے شادی نہیں کر پاتے۔ رپورٹ کے مطابق کچھ لوگ طویل عمریں بھی پا رہے ہیں لیکن یہ بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں کوئی مؤثر ثابت نہیں ہو رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ڈاووس میں ورلڈ اکنامک فورم 2025 میں سعودی وفد کی سربراہی کر رہے ہیں جو 20 سے 24 جنوری تک جاری رہے گا۔ SPA کے مطابق سعودی وفد میں وزیر تجارت ماجد قزوی، وزیر سیاحت احمد خطیب، وزیر مملکت برائے امور خارجہ کابینہ کے وزیر اور موسمیاتی امور کے ایلچی عادل الجبیر، وزیر سرمایہ کاری خالد فالح، وزیر خزانہ محمد جدان، وزیر کمیونیکیشن و انفارمیشن ٹیکنالوجی عبداللہ سواحہ، وزیر صنعت و معدنی وسائل بندر خریف اور وزیر معیشت و منصوبہ بندی فیصل ابراہیم شامل ہیں۔ سعودی وفد اجلاس کے دوران حکومت، نجی شعبے، سول سوسائٹی اور تعلیمی اداروں کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر اہم عالمی چیلنجوں سے نمٹنے، ایک خوشحال مستقبل کی تشکیل، جدت طرازی، انسانی صلاحیتوں اور پائیدار تبدیلیوں کو آگے بڑھانے کے ساتھ بین الاقوامی مکالمے کو فروغ دینے کے موقع بھی تلاش کرے گا۔ سعودی آرکسٹرا نے جیزان سرما میلے میں اپنے شرکت کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاضرین کی داد و تحسین حاصل کی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق جیزان واٹر فرنٹ پر واقع جیزان کشتی اسٹیج پر اپنی منفرد موسیقی پروگرام کے ذریعے حاضرین کو محظوظ کیا۔ سعودی آرکسٹرا نے قومی گیتوں کا خوبصورت مجموعہ پیش کیا جسے شائقین نے بہت سراہا۔ یہ تقریب جیزان سرما میلے کی سیاحتی اور ثقافتی سرگرمیوں کا حصہ ہے جس کا مقصد خطے کی ثقافت اور ورثے کو اجاگر کرنا اور سیاحت کو فروغ دینا ہے۔ جیزان سرمایہ میلہ سعودی عرب کے نمایاں سیاحتی سیزنوں میں سے ایک ہے جو مختلف علاقوں سے ہزاروں زائرین کو اپنی متنوع اور دوستانہ سرگرمیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے راغب کرتا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردغان نے کہا ہے کہ اسرائیل بالخصوص وزیر اعظم نیتن یاہو کا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا ایک طویل ریکارڈ ہے اور کہا کہ اس بار اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ اردغان نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ غزہ سے مثبت خبریں موصول ہوئی ہے جس نے دلوں میں لگی آگ پر کچھ پانی ڈالا ہے۔ کہا ہے ہماری انتھک کوششوں اور تجاویز کے نتیجے میں فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا۔ 15 ماہ کے بعد امید ہے کہ غزہ کے لوگ کچھ قدر سکھ کی سانس لیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی حکومت 467 دنوں سے جاری نسل کشی اور قتل عام کے باوجود غزہ کے عوام کی مزاحمت کے عزم کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اسرائیل خاص طور پر نیتن یاہو کا جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا ایک طویل ریکارڈ ہونے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے اردغان نے کہا اس بار اس کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ غزہ میں ماضی کی واپسی کو روکنے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور اسرائیل پر مسلسل دباؤ ڈالنا چاہیے۔